انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی نہیں کی؟ کیا یہ سب تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بالاج بری کو لندن سے واپس لایا گیا، بریگیڈیئر صدیق لنگڑا نے ان کو الیکشن جتوایا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ریاست نے بار بار یہ کام نہیں کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں؟ میں اس معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کیا وہ آپ کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو اس فلور سے پچھلے 1 سال سے نہیں، پچھلے 10 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے دودہ خان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہے ہیں تو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ کوئی سکول سسٹم چلا رہا ہے جو جا کے میں کہوں کہ یہ سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا سکول سسٹم ٹھیک چلاؤں گا؟ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، وائلنس بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ کیا اجازت دے دیں؟ مفتی شاہ امیر کا کیا گناہ تھا؟ وڈیرا صاحب کا کیا گناہ تھا جو خوزدار میں شہید ہوئے؟ چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، مخبری کے نام پر نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ یہ کس بلوچ روایت کی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتے نائیوں دھوبیوں ٹیچرز ڈاکٹرز ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر یہ جو ٹرین حملہ، وہ فوجی جو چھٹی پہ جا رہا ہے وہ نہتا تصور ہوگا، وہ نہتا تصور ہوتا ہے۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قومیت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تاریخیں رقم کی ہیں۔ بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے دلیری سے، بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے۔ یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں؟ ان کو صاحب کے جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی کسی بھی صورت میں۔ ہاں، جو عام بلوچ ہے اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے، لیکن وہ جو وائلنس پہ اتر آیا ہے، وہ جو معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. محترم جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب، آپ نے اسمبلی میں بیان کیا اور بہت اچھی باتیں کی کہ یہ قتل عام نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قتل عام اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن چند باتیں میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس قتل عام تک پہنچایا بلوچستان کو کس نے ہے؟ یہ پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا، لیکن 77 سال بیت گئے، کیا قرآن و سنت کا نفاذ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے کہ نہیں آئے؟ عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوا؟ کیا اسمبلیوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوا؟ کیا ہمارے جو حکمراں ہیں ان کے چہروں پر قرآن و سنت کا نفاذ نظر آتا ہے؟ ہماری فوج میں قرآن و سنت کا نفاذ ہے؟ ہماری پولیس میں قرآن و سنت کا نفاذ ہے؟ ہماری عدلیہ میں قرآن و سنت کا نفاذ ہے؟ ہمارے میڈیا میں قرآن و سنت کا کہیں نفاذ نظر آتا ہے یا بے حیائی، فحاشی اور یعنی نظر آتی ہے؟ ہر طرف بے حیائی کے منظر نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے سرداروں کا نظام ہے جو بلوچستان میں بھی ہے، سارے کے سارے سردار اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ رہے اور انہیں ایجنٹی کا کردار ادا کیا ہے اکثریت نے۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ ان سرداروں نے بھی پورے علاقے میں ظلم کیا،
اور جو وہاں ان غریبوں کے مسائل ہیں وہ حل نہ ہونے دیے۔ میں خود بھی ایک بلوچ ہوں اور بلوچ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مزاری قبیلے سے ہوں۔ ہمارے علاقے کا حال یہ ہے، ہمارے علاقے میں بجلی نہیں ہے، ہمارے علاقے میں سڑکیں نہیں ہیں۔ 77 سال بیتنے کے باوجود ہمارے علاقے میں نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ وہاں سکول ہیں، نہ وہاں کالج ہیں، نہ وہاں کوئی اور جو ہے ان کو ضروریات زندگی مہیا ہے۔ ہمارے قریب سے گیس کی بہت بڑی لائن گزر رہی ہے، ہمیں گیس نہیں ملی۔ تو پھر اب وہاں ہمارے علاقوں میں کیا شروع ہو گیا ہے؟ ہمارے علاقوں میں بھی ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں اور پورے علاقے میں ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سب وجہ کس کی ہے؟ یہ اس کی ہے کہ پاکستان قرآن و سنت کے نظام کے لیے بنا تھا، لیکن ہمارے سرداروں نے بھی قرآن و سنت کے نظام سے پہلو تہی کی اور قرآن و سنت کا نظام نہ آنے دیا، اور ہمارے جو سیاستداں ہیں انہوں نے بھی قرآن و سنت کا نظام نہ آنے دیا، اور ہماری فوج نے بھی قرآن و سنت کے نظام سے پہلو تہی کی، ہماری پولیس نے بھی قرآن و سنت کے نظام سے پہلو تہی کی، اور ہماری عدلیہ میں بھی آج بھی وہ انگریز کا نظام چل رہا ہے، وہ انگریز کا شیطانی اور کفریہ نظام چل رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ کیا ہماری عدالتوں میں اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں یا انگریز کے نظام کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے عدلیہ کا نظام اس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ خدا نخواستہ کسی پر مقدمہ بن جائے، یہاں جتنے چاہو جھوٹے مقدمے بنا دو، سردار بھی بناتے ہیں، فوج کے افسران بھی بناتے ہیں، اور ہمارے سیاستداں بھی بناتے ہیں، ہماری پولیس والے بھی بناتے ہیں، ہمارے سی ٹی ڈی کے ظالم لوگ بھی بناتے ہیں، جس پر چاہو مقدمہ کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا اس کی شرح اجازت ہے؟ کتنے عرصے سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو لاپتہ نہ کرو۔ کیا آپ لوگ لاپتہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ سرداروں نے ظلم کیا، سیاستدانوں نے ظلم کیا، فوج نے ظلم کیا، پولیس نے ظلم کیا، عدالتوں نے ظلم کیا، ہر جگہ ظالمانہ نظام چل رہا ہے اور اللہ کے حکم نہیں چل رہے۔ اور ہمارا میڈیا ہے جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو پیش کر کے اللہ کی نافرمانیوں کی دعوت دے رہا ہے، گندے قسم کے ظالمانہ اور فسق و فجور والے ڈرامے پیش کر رہا ہے، ان کے سروں سے دوپٹے اتر گئے۔ یہی شریعت ہے؟ جب اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آپ کو نعمتیں دی ہیں، کتنی سرداروں کو نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ کی پکڑ کے طریقے مختلف ہیں۔ فرمایا وہ قادر ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے، نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں آپس میں جماعتیں بنا دے اور آپس میں لڑوا دے۔ یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانیاں 77 سال سے ہو رہی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا نا، وہاں غریبوں، آج امیروں کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے کے ماہانہ خرچے ہیں، غریب بیچارے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، گیس کا بل ادا نہیں کر سکتا، اور اس پر جو ٹیکسوں کا طوفان ہے، ہر طرف ٹیکسوں کا طوفان، کھانے کی چیزوں پر ٹیکسوں کا طوفان لگا دیا گیا، ہر چیز مہنگی کر دی گئی، غریبوں کا جینا آپ لوگوں نے محال کیا ہے۔ آپ وہ ظالم قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک پر ظلم کیا ہے، باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن آپ ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ سیاستداں بھی ظالم ہیں، ہماری فوج کے بڑے بھی ظالم ہیں، ہمارے سردار بھی ایک بہت بڑا طبقہ ظالم ہے، اور ہماری پولیس بھی ظالم ہے، ہماری عدلیہ بھی ظالم ہے، جن کی پوری داستانیں پوری قوم کے سامنے آ گئی ہیں ہمارے ہاں۔ اور پھر سی ٹی ڈی کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے، لوگوں کے بچوں کو لاپتہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ 77 سال سے ظلم نہیں کر رہے؟ آپ کی جماعتیں ظلم نہیں کر رہی، اور سردار ظلم نہیں کر رہے، اور بڑے بڑے حکمراں اور سیاستداں ظلم نہیں کر رہے، فوج اور پولیس ظلم نہیں کر رہی؟ میں نے عرض کیا نا، میرے علاقے میں ابھی جائیے، ہمارے علاقے میں جا کر دیکھیے، کچے کا علاقہ دیکھیے، ہم نے الحمدللہ مدارس بنائے ہیں، 5-5 ہزار تنخواہ استاد کو دے رہے ہیں، وہ بھی پوری نہیں ملتی۔ کبھی آپ نے جا کر سکول بنائے؟
پورے علاقے پر جو سردار ہوتا ہے وہ پوری زمینیں ایکڑوں پر ایکڑیں زمین قبضہ کر جاتا ہے. کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ آپ لوگوں کے سب کے جو ہے زمینیں چیک ہونی چاہیے. کتنی زمینیں سارے آپ بھی جو ہے وہ سردار ہیں, آپ کی بھی زمین چیک ہونی چاہیے. تمام سرداروں کی زمینیں چیک ہونی چاہیے, تمام سیاستدانوں کی زمینیں چیک ہونی چاہیے, اور تمام فوج کے افسران اور فوج کے لوگوں کی زمینیں چیک. کتنی زمینیں ہیں ضرورت کے مطابق رکھیں, باقی غریبوں میں تقسیم ہونی چاہیے. کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی لینے کے دور دور تک جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جب ظلم کیا ہے, تنگ آمد بجنگ آمد, جب آپ ظلم کریں گے تو پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. لوگ کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو چھوڑ دو, لاپتہ نہ کرو. کیا آپ لوگ لاپتہ نہیں کر رہے؟ آپ لوگوں نے کوئی علماء کی کمیٹی بٹھائی ہے کہ ان کے مسائل کو سنے؟ کیا علماء بزرگوں کی کمیٹی, اللہ والوں کی کمیٹی بٹھائی ہے کہ ان کے مسائل کو سنے؟ کیا آپ نے قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف توجہ کی ہے کہ وہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے؟ آج بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں, یہی دعوے آپ لوگ بنگلہ دیش میں بھی کر رہے تھے. پھر ایک دن آیا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کیجئے, بلوچستان پر رحم کیجئے, بلوچستان کی قوم پر رحم کیجئے, اور چھوٹے سپاہیوں پر رحم کیجئے. آپ تو محلات میں رہتے ہیں, آپ محلات میں رہ کر یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آپ کی تو چاروں طرف جو ہے وہ سیکورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور جو ہے جنرلوں کی ہوتی ہے. اس لیے خدارا وہ ظلم و ستم جو 77 سال سے ہوتا رہا, آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے. اس لیے خدارا رحم کیجئے, ابھی بھی وقت ہے. میری گزارش ہے, التماس ہے, التجا ہے آپ سے بھی, تمام سیاستدانوں سے بھی, اور تمام جرنیلوں سے بھی. اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کر دی جائے, اور قرآن و سنت کی روشنی میں سیاستدان بھی زندگی گزاریں. شورائی نظام بنایا جائے, سیاستدان بھی قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں, جرنیل بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں زندگی گزاریں. اور ہماری فوج اور پولیس اور سارے کے سارے, اور ہمارا نظام جو عدلیہ ہے وہ اتنا ظالمانہ ہے, مہنگا ترین ہے, طویل ترین ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. جو بیچارہ ایک مرتبہ جیل چلا جاتا ہے یا ہمارے نظام میں چلا جاتا ہے تو ایسا پستا ہے چکی کی میں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ بھی ظالمانہ ہے. اور پھر ہمارے میڈیا میں کوئی تربیت نہیں ہو رہی, شام کو گندے قسم کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں. کیا حقوق کی بات ہوتی ہے؟ کبھی اس مسئلے پر بات ہوئی کہ ان کے مسائل کیا ہیں؟ وہ ان کے مسائل کیا ہیں؟ کبھی آئی بات کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں, غریبوں کے مسائل کیا ہیں, وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی اس موضوع پر بات آئی؟ کبھی علماء کا جرگہ بٹھایا گیا کہ آپ نے علماء لائے اور ان کو بٹھایا گیا کہ مسائل کیا پیدا ہوئے ہیں؟ صرف یہ کہنا کہ ہم جو ہے یوں کر دیں گے, ٹھیک ہے ان کی غلطیاں ہوں گی, لیکن سب سے پہلے غلطیاں آپ کی ہیں. اگر ایک باپ اپنے بیٹے پر سختیاں کرتا ہے تو بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اولادیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آج یہ اور آپ کی اولادیں ہیں, اگر کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ علماء کا جرگہ بٹھائیں, اور سب سے پہلے قرآن و سنت کا جو وعدہ کیا تھا پاکستان کے بنتے وقت کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے منظر نظر آتے ہیں. ہماری سیاست ساری یہود و نصارہ کی ترتیب پر, ہماری فوج اور پولیس کا نظام یہود و نصارہ کی ترتیب پر, ہماری عدلیہ کا جو ہے نظام یہود و نصارہ کی ترتیب پر, ہمارے میڈیا کا نظام یہود و نصارہ کی ترتیب پر, ہمارا سرداری نظام یہود و نصارہ کی ترتیب پر. ظالم قسم کے سردار ہیں, پورے علاقے قبضے کرتے چلے جاتے ہیں, اور غریب بیچارہ کھانے کو ترستا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یقیناً جو ان کی طرف سے ہوئی غلطی ہوئی, لیکن پھر آپ اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں. جو 77 سال سے اس ملک میں غلطیاں ہو رہی ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ انتہائی سخت قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے لیے میری گزارشات ہیں کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ کیا جائے, اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل حل کیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور پاکستان میں اسلامی نظام کی بہاریں نصیب فرمائے, اور پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور پوری دنیا میں پاکستان کو اسلامی انقلاب اور خلافت کا مرکز بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.